امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب جاری، آئیے آپ کو براہ راست لی چلتے ہیں۔ اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کریں، پاکستان کے عوام کو ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جب جان چھڑانے لگتے ہیں تو فارم 47 کے ذریعے سے ان کو دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں سے جب لوگوں کا، عوام کا، نوجوانوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر اس انارکی کو کون روکے گا؟ کب تک آپ کنٹرول کریں گے؟ کوئی بندوق جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی کروڑوں لوگوں کو۔ یہ بفر گئے اور بغیر ڈائریکشن کے نکل گئے تو سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے جیسا تیسا بھی یہ رہا سا نظام ہے، اس کا اعتماد قائم ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں اس کا نظام شفاف ہونا چاہیے اور متناسب نمائندگی پر انتخاب ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں پارٹیوں کی پرفارمنس سامنے آئے اور ایک دیہات کا آدمی ہے کہ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب عدل کا نظام آپ نے نافذ کروانا ہے۔ عدل کا نظام عدل کو فوقیت دینے والوں کے ذریعے ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک وزیر کہتا ہے کہ پائلٹ کی ڈگری جعلی ہے، بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اپنے ملک سے وفادار ایسا نہیں کرتے۔ اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ اپنا کام دیانتداری اور ایمانداری سے کیا جائے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا نیوز کانفرنس سے خطاب جاری ہے۔ کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا نیوز کانفرنس سے خطاب جاری ہے۔ کا پورا ہم نے لائے عمل طے کیا ہے اور وہ پروگرام میں کئی مرتبہ اناؤنس کر چکا ہوں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ فلسطین کے حوالے سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو سیز فائر کا معاہدہ کیا اس کے بعد سے لے کر اب تک جو وائلیشن کی ہے وہ انہوں نے 401 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، 1108 لوگوں کو زخمی کیا ہے اور ویسٹ بینک میں تو اب روز ہماری مسلمانوں کی آبادیوں کو یہ تاراج کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں اور قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی جا رہی ہے، اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس کا تو مقصد ہی ٹرمپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ غزہ میں امن و امان کے نام پر حماس کو ڈسارم کرے، اور وہ اپنے اتحادی تلاش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کے حکمران پیچھے چلے جا رہے ہیں ٹرمپ کے آگے، اور ہماری فوج کو شریک ہو کر اور جارڈن کی طرف سے شریک ہو کر اسرائیلی جہازوں کو گرایا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھتے، ہم ایٹمی قوت ہیں، پوری دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے، ہم فلسطینیوں کے لیے طاقتور آواز بنتے، اس کے بجائے ہم اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنے فوجیوں کو، پاکستان کے مسلمان فوجیوں کو بھیج کر خود فلسطینیوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ افواج پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ کیا وہ تیار ہیں اس کے لیے جا کر وہ حماس کو ڈسارم کریں اور اسرائیل کو طاقت پہنچائیں؟ ایک طاقت ہے حماس جس نے اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ اس کو بھی ڈسارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو چاہے اسرائیل کرتا رہے؟ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے 80,000 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اس نے 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو زخمی کیا ہوا ہے، اس نے کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری تھی اور اس میں بتایا تھا کہ قومی اداروں کی نچکاری کرنا درست نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا نیوز کانفرنس سے کہنا تھا کہ قومی اداروں کی نچکاری کرنا درست نہیں، قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچانے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔